بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہمسائے افغانستان کے اندر بہت سی تبدیلیاں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے میں آئیں۔ اس میں سے تبدیلیاں اچھی بھی ہیں اور ایسی بھی ہیں جن پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جس پہ فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہم بات کریں گے وہ ہے طالبان نے اقتدار سنبھال لیا۔ اب طالبان افغانستان پہ قابض ہیں اور دارالحکومت کابل میں بیٹھ کے مختلف طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ہیں طالبان کے جو اب رعایا سمجھے جائیں گے ان لوگوں کو عام معافی ہے، اور طالبان نے سرکاری دفاتر کے اندر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ انصاف کے محکمے میں ان کے قاضی بیٹھ گئے۔ دفاتر میں جا کے، ہسپتالوں میں جا کے طالبان کمانڈر لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس طرح سے پہلے کام کر رہے تھے اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے۔ طالبان نے کچھ اچھے جسٹرز دیے ہیں۔ ہم نے وہ خوشگوار ویڈیوز بھی دیکھی کہ جس میں طالبان ٹرپولین پہ جمپ کر رہے ہیں بچوں کی طرح، اور بچوں کی جو چھوٹی کاریں ہوتی ہیں اس میں بیٹھ کے لطف اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جم میں گئے ہیں اور وہاں پہ جم کی مشینری کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان نے ہیلی کاپٹر جو ملے وہ اڑائے، وہ نئی مشینری سے حظ اٹھا رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے وہ جدید اسلحہ، ہائی ٹیک اسلحہ جو امریکی فوج وہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے اس کو دیکھا، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہ اچھے مناظر ہیں جو ہمیں افغانستان سے موصول ہو رہے ہیں۔ لیکن فکر مندی کی کچھ چیزیں ہیں اور فکر مندی کی بھی کچھ باتیں ہیں جو طالبان کے لیے آئندہ کچھ دنوں میں سامنے معاملات آ سکتے ہیں۔ ان معاملات میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے وہ $8.5 ارب ضبط کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں زر مبادلہ کے طور پہ امریکی بینکوں میں۔ یہ پیسے افغانستان کے ہیں، $8.5 ارب ہیں، اور یہ امریکہ نے کہہ دیا کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو نہیں ملیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ یہی کچھ ایران کے ساتھ بھی کر چکا ہے، اور پھر اس پہ کئی دہائیاں لگیں جب ایٹمی ڈیل ہوئی ایران کے ساتھ امریکہ کی اور دیگر یورپی ملکوں کی، تو پھر یہ کچھ یقین دہانیوں کے بعد وہ پیسے جو تھے ایران کو واپس کیے گئے۔ لیکن اس دوران وہ پیسے کس طرح سے امریکہ نے استعمال کیے، کتنا عرصہ استعمال کیے، یہ بہت لمبی ایک بات ہے۔ تو اب افغانستان کے جو پیسے امریکی بینکوں میں پڑے ہوئے $8.5 ارب وہ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو نہیں ملیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ جرمنی جو اس معاملے میں سالانہ پیسے دے رہا تھا امداد کے طور پہ، وہ اس نے امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کرونا کی ویکسینیشن اور احتیاطوں کے لیے جو پیسے دیے جا رہے تھے، اب ان کا مستقبل بھی غیر یقینی ہو گیا کہ یہ کس طرح سے آتے۔ اب یہ جب ساری فنڈنگ رکتی ہے تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی معیشت پہ، افغانستان کے کاروبار پہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو ترقیاتی بڑے منصوبے جاری ہیں وہ $5.5 ارب کے منصوبے ہیں۔ اب اگر پیسے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے وہ منصوبے رک جائیں گے، اور یہ منصوبے رکنے سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری پھیلے گی۔ پھر افغانستان کو خوراک کا ایشو آئے گا۔ افغانستان کے لیے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے خوراک، تو اس میں پاکستان اور ایران سے توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک اس معاملے میں کچھ رعایت کریں گے، کچھ اسلامی بھائی چارے کا، مسلم بردرہڈ کا مظاہرہ کریں گے، اور افغانستان کو اتنی خوراک دیں گے کہ ان کی ضروریات پوری ہوتے جائے۔ پاکستان آلریڈی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حکمت عملی کے تحت ہمارے ہاں پچھلے سال بھی گندم وافر ہوئی تھی اور اس سال بھی گندم وافر ہوئی، لیکن پچھلے سال بھی ہمیں یہ محسوس ہوا اور دکھایا گیا کہ ملک میں بحران آ گیا گندم کا، اور پھر ہم نے گندم باہر سے خریدی۔ اس سال بھی گندم بمپر پرائز تھی، لیکن ہم نے 4 لاکھ ٹن سے زائد جو گندم ہے وہ امپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ تو اس میں شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جب اتنی بڑی فصل ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے تو یہ گندم کہاں سے آئے گی؟ کیا یہ بد نظمی سے ہو رہی؟ کیا آٹے کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس طرف یہ کہیں ایڈجسٹ ہوگی؟ لیکن اب کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کو صورتحال کا اندازہ تھا، اور یہ گندم ذخیرہ کی گئی اپنے ہمسائے ملک
افغانستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ پاکستان باقی ضروریات خوراک کی افغانستان کی پوری کر دے گا، لیکن جو اسے فنڈز چاہیے افغانستان کو اپنے ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، باہر سے کاروبار کرنے کے لیے، لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، کاروبار زندگی چلانے کے لیے، ان فنڈز کا کیا کیا جائے گا؟ وہ کہاں سے آئیں گے فنڈز اور کس طرح سے؟ تو یہاں پہ امریکہ میرے خیال بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا افغانستان کو۔ کس طرح سے کرے گا؟ وہ کہے گا کہ جناب آپ انسانی حقوق کے اس چارٹر کے تحت چلیں جس میں امریکہ اور مغربی ممالک چلتے ہیں، اس میں یہ کہے گا کہ آپ یہاں پہ شرعی قوانین نافذ نہ کریں۔ آپ پھر وہ یہ کہے گا کہ خواتین کو ایک خاص قسم کی آزادی جو مغربی تصور ہے اس کے مطابق آپ آزادیاں دیں، اور پھر یہ بھی کہے گا کہ آپ یہاں پہ اس طرح کے نصاب لے کے آئیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں کمپرومائز شروع ہوں گے، امریکہ کا یہ خیال ہے، ہمارا نہیں خیال، امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح سے طالبان کو مجبور کر کے ان کے رویے میں، ان کی پالیسیز میں نرمی اور لچک لے آئے گا۔ لیکن دوسری طرف طالبان ہیں، میرا خیال ہے کہ طالبان یہ نقصان اٹھانا گوارا کر لیں گے۔ ان کی پوری موومنٹ یہی ہے کہ یہاں پہ وہ شرعی قوانین کا نفاذ کریں گے۔ ہاں، ایک بات جو ان کے رویے میں ظاہر ہوئی ہے، جو تبدیل ہے پہلے سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے پہلے جیسی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پہلے وہ خواتین کو برقع پہننے کو کہتے تھے، اور جو خواتین برقع نہیں پہنتی تھی ان کی ایڑیوں پہ چھڑیاں مارتے تھے۔ یہ بہت عام واقعات تھے جو طالبان پہ اس حوالے سے بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ مغربی ممالک اور خود افغانستان کے بہت سی صحافی خواتین جو ہیں وہ عام لباس میں سر کو بہرحال ڈھانپا، انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا، تو وہ رپورٹنگ کرتی سڑکوں پہ نظر آئی، تو طالبان نے ان سے کوئی اعتراض ان پہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے طالبان نے جو ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے پاس وہ گئے، ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا اچھا رہا۔ انہوں نے کہا طالبان نے کہ آپ ہماری مائیں ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، جیسے پہلے کام کر رہی تھی اسی طرح سے کرتی رہی۔ تو ایک چینج تو بہرحال ہے، لیکن یہ جو مالی بوجھ طالبان کے اوپر ہمیں اگلے چند دن میں نظر آ رہا ہے، امریکہ کی طرف سے جو پابندیوں کی شکل میں یا اثاثے ضبط کرنے کی شکل میں اور فنڈز روکنے کی شکل میں، یہ جو آئے گا اس کیسے ازالہ کریں گے طالبان، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی آزمائش ہے اصل طالبان کی، کہ اس وقت وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح سے دنیا کو یہ ثابت کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ اچھے حکمران بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور اچھے مسلمان کے طور پہ بھی اپنا کام اچھے احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو سبسکرائب کرتے رہیے۔